معزز سامعین، آج ہم وفات مسیح کے متعلق جانیں گے۔ معترض نے سوال کیا ہے کہ مسیح خداوند کو جب مصلوب کیا گیا تو انہیں ایک خاص قسم کی دوا دی گئی، جیسے کہ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 27ویں باب کی 48ویں آیا مقدسہ میں یوں مرقوم ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا۔ تو ناقدین اس سے یہ استنتاج کرتے ہیں کہ مسیح خداوند صلیب پر مرے نہیں تھے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند نے نشہ آور دوا لی اور نیم مردگی یا بے ہوشی کی حالت میں تھے، اور یہ کہ اسی حالت میں انہیں قبر میں اتار دیا گیا اور وہ پھر سے بحال ہو گئے، یعنی کہ وہ مرے نہیں تھے۔ تو آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ معزز سامعین، یسوع مسیح کبھی بے ہوش نہیں ہوئے تھے، اور نہ صلیب پر انہوں نے کوئی ایسی دوا یا فارمولہ پیا۔ دراصل یسوع مسیح نے مصلوب کیے جانے والے کو درد کم کرنے کے لیے دی جانے والی روایتی دوا کو مسترد کیا، جیسے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 27ویں باب کی 34ویں آیا مقدسہ میں یوں ذکر ہے کہ پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اور بعد ازاں اسی باب کی 48ویں آیا مقدسہ کی روح سے یہ ہے کہ صرف پیاس بجھانے کے لیے سرکہ قبول کیا۔ معزز سامعین، یسوع مسیح کی صلیبی موت 11 غیر متنازعہ شواہد کی روشنی میں ثابت ہے۔ اول یہ کہ عہد عتیق میں یسوع مسیح کی صلیبی موت کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں، جیسا کہ یسایہ نبی کے صحیفے کے 53ویں باب میں یوں ذکر ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذکر آیا ہے کہ خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ ایسے ہی زبور 22 میں مذکور ہے کہ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ یسوع مسیح میں وہ تمام پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، جیسے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 4 باب میں ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ پھر اسی انجیل کے 5ویں باب میں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اسی طرح 8ویں باب میں ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ دوم یہ کہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران
بہت بار اپنی موت کا اعلان کیا، جیسا کہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے دوسرے باب میں ہے کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ پھر یوحنا ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 10ویں باب میں آیا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ پھر مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 12ویں باب میں یوں ہے، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ اسی طرح سے مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 8ویں باب میں ہے، پھر وہ ان کو یوں تعلیم دینے لگا، ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہیں اور فقیر اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ پھر سوم یہ کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق عہد عتیق کی پیشگوئیاں موجود ہیں، جیسا کہ زبور 16 میں ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ پھر اسی طرح سے یسایہ نبی کے صحیفے کے 26ویں باب میں اور دانییل نبی کے صحیفے کے 12ویں باب میں اور عہد جدید کے مطابق جیسے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے دوسرے باب میں ہے، مگر یہ اس نے اپنے بدن کی ہیکل کے بارے میں کہا تھا۔ پھر متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 17ویں باب میں یوں ہے، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے متعلق یہ پیشگوئیاں یسوع مسیح کی موت کی حقانیت پر دلالت سری ہے، کیونکہ زندہ کیے جانے کا اطلاق مردہ پر ہوتا ہے۔ پھر چہارم یہ کہ یسوع مسیح کے زخموں کی نوعیت اور شدت ظاہر کرتی ہے کہ ان کی موت یقینی تھی۔ مصلوب ہونے سے پہلی رات سے نیند نہ ملی اور انہیں متعدد بار مارا پیٹا گیا اور کوڑے لگائے گئے اور اپنی صلیب اٹھائے مصلوب ہونے کی جگہ تک جاتے ہوئے راستے میں گرے۔ یہ سب کچھ مصلوب ہونے کے بعد کے واقعات کو چھوڑ کر بھی مکمل طور پر تھکا دینے والا اور جان لیوا تھا۔ پنجم یہ کہ مصلوبیت کا طریقہ کار یسوع مسیح کی موت کو لازم ٹھہراتا ہے۔ یسوع مسیح صبح 9 بجے سے لے کر غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل تک صلیب پر رہے۔ ان کے زخمی ہاتھوں اور پیروں سے خون بہہ رہا تھا اور چبھنے والے کانٹوں سے بھی خون جاری تھا۔ 6 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک اس طرح خون بہنے سے شدید خون کی کمی واقع ہو گئی ہوگی۔ مزید یہ کہ صلیب پر سانس لینے کے لیے مسلسل اپنے جسم کو اوپر کھینچنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پورے دن تک جاری رہنے سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ پہلے سے تندرست ہی کیوں نہ ہو، یقینی طور پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ششم یہ کہ یسوع مسیح کے پہلو میں نیزہ مارا گیا، جس کے نتیجے میں خون اور پانی بہہ نکلا، جیسا کہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 19ویں باب میں بتایا گیا ہے۔ یہ اس امر کا شفاف اور واضح ثبوت ہے کہ ان کے پہلو میں نیزہ مارنے سے پہلے ہی وہ جسمانی طور پر مر چکے تھے۔ طبی لحاظ سے جب ایسا ہوتا ہے تو یہ کسی بھی شخص کی بطور موت کے ہوتا ہے۔ اس کا مزید ذکر آگے آئے گا۔ اب ہفتم یہ کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی موت کے عمل کے دوران فرمایا،
اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے آخری سانس لی۔ یوحنا کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنی روح سپرد کی۔ یوحنا کی معرفت لکھی کی انجیل کے 19ویں باب میں ہے، اور یہ کہ صلیب کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے ان کی موت کی یہ آواز سنی، اور ہشتم یہ کہ رومی سپاہی جو لوگوں کو صلیب پر چڑھانے اور ان کی موت کے واقعات کے عادی تھے، وہ مسیح کو مردہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر مصلوب کیے گئے شخص یا مقتول کی ٹانگیں توڑ کر موت کے عمل کو تیز کرنے کا رواج تھا، تاکہ وہ شخص جسے مصلوب کیا گیا ہے ٹانگیں اٹھا کر سانس نہ لے پائے۔ لیکن یسوع مسیح کی اس قدر جلد موت کے باعث انہوں نے خداوند کی ٹانگیں تک نہ توڑی، اور اس کا ذکر بھی یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 19ویں باب میں ہے۔ نہم یہ کہ پلاطس نے یسوع مسیح کی موت کی دوبارہ تصدیق کی تھی، اور اس کے بعد ہی یوسف کو دفن کرنے کے لیے لاش حوالے کی، جیسا کہ مرقس کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 15ویں باب میں آیا ہے کہ جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ دہم یہ کہ یسوع مسیح کو تقریباً 75 پاؤنڈز 75 پاؤنڈز کپڑے اور خوشبوؤں میں لپیٹ کر قبر میں رکھا گیا تھا۔ اگر وہ اس وقت تک زندہ ہوتے، جو کہ بالکل نہیں تھے، تو بھی خوراک، پانی اور علاج کی کمی کے سبب سے ان کی موت یقینی تھی۔ یازدہ یہ کہ طبی ماہرین جو مسیح کی موت کے حالات اور نوعیت کا جائزہ لے چکے ہیں، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ واقعی صلیب پر فوت ہوئے تھے۔ امریکن میڈیکل سوسائٹی نے ایک مضمون شائع کیا، اس کے صفحہ نمبر 1463 پر لکھا ہے کہ واضح طور پر تاریخی اور طبی شہادتوں کا وزن ظاہر کرتا ہے کہ یسوع اپنے دائیں پہلو میں نیزہ لگنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ یہ روایتی نظریے کی تائید کرتا ہے کہ دائیں پسلی کے درمیان مارا گیا نیزہ نہ صرف دائیں پھیپھڑے کو بلکہ دل کی جھلی اور دل کو بھی پار کر گیا ہوگا، جس سے ان کی موت یقینی ہو گئی۔ اس طرح وہ تفاسیر جو یسوع مسیح کی صلیب پر موت کے انکار پر مبنی ہیں، جدید طبی علم کے بالکل خلاف ہیں۔ معزز سامعین، ہم نے 11 شہادتیں پیش کی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نہ تو بے ہوشی کی حالت میں صلیب پر سے اتار لیے گئے، اور نہ ہی یہ کہ انہوں نے کوئی نشہ آور دوا استعمال کی۔ کتاب مقدس اور ماہرین طب کے دلائل اس حقیقت پر کہ یسوع مسیح صلیب پر فوت ہوتے ہیں، اس حقیقت پر قائم رہنے کے لیے کافی و وافی ہوں گے۔ آئندہ وفات مسیح کے موضوع پر تاریخ نے اس کی نسبت کیا رقم کیا ہے، یہ تحقیق آپ کی نظر کی جائے گی۔